السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا صدر محترم، اسٹیج پر جلوہ افروز قابل احترام علماء کرام، اس عظیم الشان اجلاس عام میں مبارک پور اور اس کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے محترم سامعین و سامعات، اس پروگرام کے ناظم ہمارے عزیز دوست شیخ حافظ سعید الرحمن سلفی حفظہ اللہ نے ابھی بتایا کہ میرے خطاب کا جو عنوان ہے وہ ہے فتنوں کے اس دور میں مسلمان کی ذمہ داریاں۔ یہ دور جس دور میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ قیامت کے قریب کا دور ہے۔ قیامت کی جو نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی، ایک ایک کر کے وہ نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، اور جن فتنوں کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا، وہ فتنے بھی ایک ایک کر کے ظاہر ہو رہے ہیں، نمایاں ہو رہے ہیں۔ فتنہ کس کو بولتے ہیں؟
فتنے کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی چیز جس کے ذریعے آپ کو آزمایا جائے. عربی زبان میں جب سونے کو آگ پر تپایا جاتا ہے اور سونے کے میل اور کچیل سے سونے کو پاک کیا جاتا ہے, اس پروسیجر کو بھی عربی میں فتن بولتے ہیں, جس سے فتنہ کا لفظ بنا ہے. گویا ہر دور میں فتنوں کی شکل میں ایسی چیزیں سامنے آئیں گی جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کھرے اور کھوٹے کو الگ کرے گا. یہی وہ بات ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت کی ابتدائی آیات میں کیا. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ زبان سے یہ کہنے کے بعد کہ ہم ایمان لے آئے, ہم مسلمان ہو گئے, ہم مومن ہو گئے, کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ایمان کا راستہ قبول کرنے کے بعد انہیں آزمایا نہیں جائے گا, انہیں فتنوں کی بھٹی میں تپایا نہیں جائے گا؟ اگر ایسا لوگوں نے سمجھ لیا ہے تو غلط سمجھا ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اے ایمان والو, یہ تو ہمارا قانون رہا ہے, یہ تو ہماری سنت رہی ہے, یہ تو ہمارا دستور رہا ہے, ہر دور میں ہم نے ایمان والوں کو آزمایا ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. جب فتنے آئیں گے, جب آزمائشیں آئیں گی, جب امتحانات آئیں گے, تبھی کھرے اور کھوٹے کا امتیاز ہوگا, تبھی اللہ تعالیٰ سچوں کو جھوٹوں سے الگ کرے گا. تو یہ فتنوں کا دور ہے میرے. قدم قدم پر ایسے واقعات ہوں گے, ایسے انسیڈنٹس ہوں گے, ایسی درگھٹنائیں ہوں گی جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے ایمان کو آزمائے گا. ایک اور حدیث دیکھیے, فتنوں کے اس دور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم. اے میری امت کے لوگوں, تم نیک عمل کرنے میں جلدی کرو, تم نیک عمل کرنے میں دیر نہ کرو, اس سے پہلے کہ فتنوں کا دور آ جائے. جب فتنوں کا دور آ جائے تو ہو سکتا ہے تمہیں نیکی کرنے کا موقع بھی نہ مل سکے, تم نیکی کرنا چاہو اور تم نیکی نہ کر سکو. بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم. جیسے اندھیری رات میں آسمان میں صرف اندھیرے ہی اندھیرے نظر آتے ہیں, اے میرے صحابہ, اے میری امت کے لوگوں, اس قدر فتنوں کا دور آئے گا کہ فتنوں کے اندھیرے میں تمہیں ایمان کی روشنی نظر نہیں آئے گی. یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا. اس قدر فتنے کا دور آ جائے گا کہ صبح کو ایک انسان مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. ویمسی مومنا ویصبح کافرا. شام کو مومن ہوگا, صبح کو کافر ہو جائے گا. اپنے ایمان کو 12 گھنٹے بھی سیف نہ رکھ پائے گا, سرکشت نہ رکھ پائے گا, بچا کے نہ رکھ پائے گا. ایمان کی ویلیڈیٹی 12 گھنٹے کی بھی نہ ہوگی. ایسا دور آئے گا, اور جب ایسا دور آئے گا تو ظاہر ہے پھر اس دور میں دین پر چلنا, ایمان پر چلنا, توحید پر چلنا, قرآن پر چلنا, سنت پر چلنا, یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہوگی, یہ کانٹوں کا راستہ. لوگ تمہیں گالیاں بھی دیں گے, لوگ تمہیں طعن و تشنیع بھی کریں گے, تمہیں ملامت بھی کریں گے, تمہیں تکلیفیں بھی پہنچائیں گے. تمہارے ہر عمل کو حقارت کی نظر سے دیکھا جائے گا, اجنبیت کی نظر سے دیکھا جائے گا. تم سنت پر عمل کرو گے, تم دین پر عمل کرو گے, تم دین کی باتیں کرو گے, دنیا کی نظر میں اجنبی ہو جاؤ گے. جب ایسا دور آ جائے, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فتوبا للغربا.
او لوگوں، جب اسلام کی شروعات ہوئی تھی، جب عرب کی سرزمین پر محمد رسول اللہ نے اسلام کا اعلان کیا تھا، اسلام کی تبلیغ شروع کی تھی، اس وقت اسلام اجنبی تھا، اس وقت توحید اجنبی تھی، اس وقت اسلام کی آواز دنیا کی نظر میں اجنبی تھی۔ اور اے لوگوں، وہ زمانہ پھر سے واپس آ جائے گا، تم ایمان کی بات کرو گے، تم توحید کی بات کرو گے، تم دین کی بات کرو گے، تم دنیا کی نظر میں اجنبی بن جاؤ گے۔ جب ایسا دور آ جائے فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، تو اس دور میں جو اجنبی بن جائیں، جو دین پر چلنے کے بعد گالی سن لیں، ملامت سن لیں، تانے سن لیں، تکلیفیں سہ لیں، ان اجنبیوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ دین پر چلو گے میرے بھائی، تو آسان تو نہیں ہے یہ راہ۔ اور فتنوں کے اس دور میں تمام لڑکیاں بے پردہ گھومیں، بلکہ بے پردہ کا لفظ ہی بڑا ہلکا لفظ ہے، میں اگر اس سے بڑا لفظ استعمال کروں کہ ننگی گھومیں۔ آپ ایئرپورٹ وغیرہ پہ جا کے دیکھ لیں میرے بھائی، ماڈرنائزیشن کے نام پہ، ترقی کے نام پہ، اپنے آپ کو ایڈوانس دکھانے کے نام پہ کیا ہو رہا ہے؟ بدتمیزی اور بےہودگی اور گندے پن اور ننگے پن کی کون سی سیما ہے جو پار نہیں ہو رہی؟ ابھی ہمارے پڑوسی ملک میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا ایک دورہ چل رہا ہے، بہت ساری باتیں اس دورے کے تعلق سے ہیں، میں وہ ساری باتیں چھیڑنا نہیں چاہتا، ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ کوئی خاتون تھی، نیوز اینکر تھی، میک اپ وغیرہ کر کے جیسے وہاں رواج ہے، وہ بیٹھی تھی ڈاکٹر صاحب کے سامنے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ اگر کوئی خاتون، کوئی غیر محرم عورت میک اپ کر کے سج سنور کے کسی مرد کے سامنے بیٹھی ہے اور وہ مرد اس عورت کو آدھا گھنٹے تک دیکھ رہا ہے اور اس کے دل اور دماغ میں کوئی ہلچل نہیں مچ رہی ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، تو اس مرد کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، وہ مرد نہیں ہو سکتا۔ اب صاحب میڈیا والوں نے اور لبرل لوگوں نے بڑا اس کا واویلا مچایا، بڑا اعتراض کیا، بڑی بری بری باتیں کہی ڈاکٹر ذاکر نے۔ مگر آج آپ دیکھ لیں، آج کی دنیا کا اصول یہی ہے، قانون یہی ہے، عورت کو یہی پڑھایا گیا کہ میں ننگی پھروں، میں کچھ نہ پہنوں، تم اپنی نظر کی حفاظت کرو۔ یہ دنیا اس کو ترقی کہہ رہی، اس کو عورتوں کی آزادی کہہ رہی ہے۔ ایک ایسے دور میں جہاں عورت سے اس کا عورت پن چھین لیا گیا، اس کی نسوانیت چھین لی گئی، ایک ایسے دور میں جہاں عورت سے اس کا پردہ چھین لیا گیا، ایک مسلمان عورت جب سر سے پیر تک پردے میں نکلتی ہے، نقاب میں نکلتی ہے، یہ آسان کام نہیں ہے میری پیاری ماں بہنوں، مگر معاف کرنا، یہ پردے کی پابندی، یہ پردے کا اہتمام اگر مبارک پور کے محلوں میں آپ اس پر عمل کر رہی ہیں، اگر پورا رانی میں اس پر عمل ہو رہا ہے، اگر پورا صوفی میں اس پر عمل ہو رہا ہے، اگر مبارک پور کی گلیوں اور سڑکوں میں اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے، تو بڑے بڑے شہروں میں، بڑے بڑے پارکوں میں، بڑی بڑی نمائشوں میں اور بڑی بڑی تفریح گاہوں میں بھی یہ پردہ قائم رہنا چاہیے۔ شریعت کا ایسا کوئی قانون نہیں ہے، قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ آپ کا یہ پردہ، آپ اپنی بستی میں ہیں، آپ اپنے محلے میں ہیں، تب تو پردے پر عمل ہوگا۔ اور آج آپ اگر کہیں گھومنے پھرنے چلی جائیں، کہیں شاپنگ کرنے چلی جائیں، کہیں تفریح کرنے چلی جائیں، آپ کسی اور شہر میں چلی جائیں، تو پردے کا یہ حکم منسوخ ہو گیا، ایسا کوئی شریعت کا قانون نہیں ہے۔ آسان تو نہیں ہے، من کو مارنا پڑے گا۔ دنیا ایک کام کر رہی ہے، آپ کو اس سے ہٹ کے کرنا ہے تو من کو تو مارنا پڑے گا۔ اور ویسے بھی شیطان نے برائی کو اٹریکٹیو بنایا ہے، ہر انسان کو گناہ کی دنیا اچھی لگتی ہے۔ ایک شرابی سے کو شراب، اب یہ آسان کام تو نہیں ہے بھائی۔ اس جماعت کے بڑے بڑے ایماندار ہیں، مگر ہیں ہماری کچھ لوگ سجدہ کریے غیر اللہ کے اور اس کو اپنی پالیٹکس بچا لیا جائے، توحید کو بچا لیا کرنا، ایسے ہے میرے، ایسے اپنی حفاظت کرو۔ کیا
ہم کہتے ہیں سب سے اعلیٰ نبی المشرکین، یہاں تک میری کے اوپر لوگ اس کی چانس ہے 1 لاکھ لگایا زمین سے ہے آپ کو لگا کے رکھنا ہے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لا یبالینا خذل لے کر کے آپ کے نبی زہر بکاتے کہیں جائیں گے اور ریاکشن میں جب کام کوئی گالی ہمارا ہے، لیکن اگر ہمارے نبی کے خلاف الٹے ہوتا ہے ہمارے نبی کو کہا جائے ہم اسے گوارا نہیں، یہ میں یہاں تک جا میسج حکومت کرنا چاہیے کہ ہمیں تم نے ہم نے اور یہ سوچ کر کہ ہم تلاش کرنے کی نہیں ہے، والوں میں سے نہیں ہے، فساد کرنے والوں میں سے نہیں ہے، مگر ہاں ہمارا ایمان اتوار کو کسی بھی تہوار کے دن آپ جب بازاروں میں اور مارکیٹوں میں جب نکلتے ہیں اور کوئی مسلمان عورت کوئی مسلمان لڑکی کسی مشرک کے ساتھ کسی غیر مسلم کے ساتھ کسی اسلام کے نہ ماننے والے کے ساتھ جب وہ غلط حرکتیں کرتے ہوئے یا رنگرلیاں کرتے ہوئے نظر آتی ہے میرے بھائیوں تو خون کے آنسو رونے کو دل چاہتا ہے، غم و غصے کی ایک کیفیت ہو جاتی ہے کہ ہماری قوم کہاں پہنچ گئی. میرے بھائیوں اسلامی تاریخ میں یہ دور کبھی نہیں دیکھا گیا، ہماری تاریخ تو بڑی روشن رہی ہے. صلاح الدین ایوبی کے فوجیوں کو یہودیوں کی لڑکیوں نے ننگے ہو کر اور اپنے جسم کو برہنہ کر کے انہیں خریدنے کی کوشش کی، انہیں اسلام سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی، مگر صلاح الدین ایوبی کے جو فوجی تھے وہ تیار نہیں ہوئے، انہوں نے اسلام کو اور ایمان کا راستہ نہیں چھوڑا. ہماری تاریخ تو بڑے پاک دامن اور پاک باز لوگوں کی تاریخ رہی ہے. میرے بھائی ابھی شیخ جنید مکی صاحب نے واقعہ بیان کیا، حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جا رہے راستے میں اور ان کی دور جاہلیت کی ایک محبوبہ ہے جس سے دور جاہلیت میں ان کا تعلق تھا، کنیکشن تھا، ان سے ان کا ریلیشن شپ تھی، اس اور اپنے پاس بلانے کی کوشش کی، گناہ کی دعوت دینے کی کوشش. حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، پہلے کی بات الگ تھی، اب میں اسلام لا چکا ہوں اور اسلام زناکاری سے روکتا ہے، بدکاری سے روکتا ہے. حضرت مرثد آگے بڑھ گئے. میرے بھائیوں صحابہ کرام نے گناہ کا موقع ملنے کے باوجود گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا. آج ہماری قوم انسٹاگرام پر، فیس بک پر، سوشل میڈیا پر گناہ کے موقع تلاش کر رہی ہے، زنا کے موقع تلاش کر رہی ہے. آپ یقین جانیں گھر سے سر سے پیر تک نقاب پہننے والی اور ہاتھوں میں دستانہ پہننے والی اور پیروں میں موزہ پہن کر کے نکلنے والی لڑکیاں بھی آج مظفر نگر کے ہوٹل میں ریڈ پڑا ہے وہاں سے پکڑی گئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا ہم نے نقاب تو پہنایا ہے، ہم نے پردہ تو کرایا ہے، مگر ہم نے تربیت نہیں کی ہے، ہم نے اللہ کا خوف اپنے بچوں کے اندر نہیں پیدا کیا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اپنے کہ میں اللہ کا ڈر پیدا کرو. قرآن کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. میرے بھائیوں آپ رات میں تہجد پڑھ رہے ہیں، آپ پانچوں ٹائم کے نمازی ہیں، لیکن اگر آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، آپ کا پورا گھرانہ اگر دین سے دور ہے، حیا سے دور ہے، غیرت سے دور ہے، تو میرے بھائیوں اللہ کے ہاں آپ کی گردن نہیں بچ پائے گی. اللہ پوچھے گا تو ایک باپ تھا، تو نے اپنی بیٹی کو کیوں نہیں روکا بے حیائی سے، اپنے بیٹے کو کیوں نہیں روکا بدکاری سے. باپ اور ماں کے کندھے پر بہت بڑی ذمہ داری ہے. فتنوں کے اس دور میں ایک ماں کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی پڑے گی، ایک باپ کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی پڑے گی. میرے عزیزوں فتنوں کے اس دور میں ایک اور بہت بڑا فتنہ جو ہمارے نوجوانوں کو اپنی چپیٹ میں لے رہا ہے، اور وہ فتنہ کیا ہے؟ دین کے نام پر کوئی کچھ بھی کہے ہم اسے ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں. پہلے یوٹیوب کا دور نہیں تھا، پہلے فیس بک کا دور نہیں تھا، تو لوگ علماء سے جڑے رہتے تھے، اپنے محلے کی مسجد کے امام صاحب سے پوچھتے تھے، ان کی تقریروں کو سنتے تھے. آج ہمارے پاس گوگل آ گیا، یوٹیوب آ گیا، اب ہمیں کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم گوگل سے پوچھیں گے یہ حلال ہے کہ حرام ہے، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے.
جب ہم نے انٹرنیٹ کو عالم بنا دیا، ہم نے گوگل اور یوٹیوب کو مفتی بنا دیا، ریزلٹ یہ نکلا، نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہماری صفوں میں حدیث کا انکار کرنے والے بھی پیدا ہو گئے، ہماری صفوں میں عذاب قبر کا انکار کرنے والے بھی پیدا ہو گئے، ہماری صفوں میں اسی بہار کی سرزمین پہ دربھنگا سے ایک انسان پیدا ہوا، عقیل بن حنیف ہے، اس نے کہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، میں وہ مہدی ہوں جس کی پیشن گوئی اللہ کے نبی نے کی ہے، اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ اس کے جھانسے میں آ گئے۔ ابھی میرے پاس بدوئی، بنارس سے تقریباً 50 کلومیٹر دور جگہ ہے بدوئی سے میرے پاس کال آیا، وہاں کے کئی نوجوان اس فتنے میں پڑ گئے۔ میرے عزیزوں، یہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ اپنے علماء کو پہچانو، علماء ربانی کو پہچانو، قرآن و سنت بیان کرنے والے علماء کو پہچانو اور دین کو ان سے حاصل کرو۔ جاہلوں کو یہ حق نہ دو کہ وہ تمہیں فتوے بیان کریں۔ جو قرآن و حدیث کا علم نہیں رکھتے انہیں مفتی کا درجہ نہ دو، انہیں عالم کا درجہ نہ دو، ان سے دین نہ سیکھو۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جب دنیا سے اللہ علماء کو اٹھا لے گا، اور میں تو ایسی بستی میں بیٹھا ہوں، اللہ اکبر، مبارک پور کی وہ بستی ہے جہاں عرب و عجم سے لوگ آتے تھے۔ یہی شیخ الحدیث علامہ صاحب تحفہ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ، اسی مبارک پور کی سرزمین پر ہمارے شیخ الحدیث صاحب میرات اللہ مبارک پوری، یہ وہ ہستیاں عرب و عجم نے مانا، جن سے حدیث کی سند لینے اس زمانے میں بھی لوگ آتے تھے، اور آج بھی ہمارے شیخ عبد الرحمن حفظہ اللہ ان کی حیات میں برکت دے، ان کو صحت عطا فرمائے، آج بھی لوگ ان سے سند لینے کے لیے بڑے دور دراز سے آتے ہیں۔ یہ علماء کی سرزمین ہے میرے بھائی، یہ علماء کی یہ بڑی علمی سرزمین ہے۔ جب آپ ایک علمی سرزمین سے اور علماء کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری زیادہ بڑی ہے، آپ کی ذمہ داری زیادہ بڑی ہے، آپ کی رسپانسبلٹی زیادہ بڑی ہے۔ یہ سال میں کوئی جلسہ کرا لینا، کوئی بھیڑ اکٹھا کر لینا، یہ کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے۔ آپ کی زندگی سے، آپ کے عادات و اقوار سے، آپ کی بول چال سے، آپ کے رہن سہن سے وہ علم، وہ تقوی، وہ دینداری جھلکنی چاہیے جو سرزمین مبارک پور کی خاصیت ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ کے نبی نے فرمایا جب علماء دنیا سے چلے جائیں گے لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، اور جب جاہلوں کو سردار بنا لیں گے تو کیا ہوگا؟ جاہل مفتی بن جائیں گے اور فضلوا واذلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ایک اور بات بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ یہ فتنوں کا دور ہے میرے بھائی، اور فتنوں کے اس دور میں ایک بہت بڑی مضبوط چیز ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ کبھی غور کرنا کہ آخری بار آپ نے قرآن کو کب پڑھا تھا؟ میرے نوجوانوں، اپنے یوٹیوب کی ذرا ہسٹری اٹھا کے دیکھو کہ آخری بار آپ نے قرآن کب سنا تھا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور یہ صرف کوئی برکت کی کتاب نہیں ہے، کوئی پڑھ کے پھونک کر کے دم کرنے کی کتاب نہیں ہے۔ یہ قرآن شفا ہے دلوں کی، یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ قرآن آپ اس قرآن کو قاعدے سے ترجمہ اور معنی اور مطلب کے ساتھ پڑھیں، واللہ العظیم آپ کے دل سے مال کی محبت کم ہو جائے گی، آپ کے دل سے دنیا کی محبت کم ہو جائے گی، آپ کے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا۔ مگر افسوس، موبائل 1 گھنٹے کے لیے ڈسچارج ہو جائے ہم بے چین ہو جاتے ہیں، واٹس ایپ پر ایک گھنٹے کے لیے نیٹ پیک بند ہو جائے، ریچارج ختم ہو جائے، ہم بے چین ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کس کا میسج آیا ہوگا، کس کی کال آئی ہوگی۔ یہ قرآن اللہ کی آخری کال ہے، یہ قرآن اللہ کا آخری پیغام ہے۔ اس قرآن کو ہم پڑھتے نہیں، اس قرآن پر غور نہیں کرتے، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ میرے بندو جب تم قرآن پر غور نہیں کرو گے اور قرآن پر تدبر نہیں کرو گے تو تمہارے دل لاک ہو جائیں گے، تمہارے دلوں پر تالے پڑ جائیں گے، اور آج ہمارے دلوں پر یقیناً تالے پڑ چکے ہیں میرے بھائیوں۔ یہ دل لاک ہو چکے ہیں، یہ دل پتھر ہو چکے ہیں، یہ دل سخت ہو چکے ہیں۔ قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، 2 گھنٹہ تقریریں ہو رہی ہیں، رات میں تقریر سنی، صبح کو زندگی نارمل گزر رہی ہے، ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، دل کے اس تالے کو کھولو، دل کی سختی کو دور کرو، قرآن سے اپنا ناطہ جوڑو۔ روزانہ جتنی بھی آپ کے اندر طاقت ہے 15 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ قرآن کی تلاوت کے لیے ٹائم نکالو، قرآن کی کوئی مستند اور آتھینٹک تفسیر خرید کر کے اس کا مطالعہ کرو، قرآن کو ٹائم دو۔ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کو لے کر کے، اپنی فیملی کو لے کر کے روزانہ گھر میں ایک آیت پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اس کی تفسیر پڑھتے ہیں، اور گھر والوں کے بیچ میں ایسا ماحول بناتے ہیں کہ ہم ڈیلی ایک آیت پڑھیں اور اس ایک آیت پر ہم عمل کریں۔ ہم نے بعض احباب کو ایسا کرتے دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ اس سے ہمیں اپنے گھر میں بڑی برکت محسوس ہوتی ہے۔
میرے بھائیوں، آج ہماری مسجدوں میں، اکثر مسجدوں میں، ہمارے اہل حدیثوں کی مسجدوں میں تو چلو الحمدللہ عورتوں کا انتظام ہے، ہمارے دوسرے مسلک کے بھائیوں کے ہاں عورتوں کا کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے۔ اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج مسلم پرسنل لا بورڈ بھی یہ کہہ رہی ہے، اور دوسرے مسلک کے بڑے بڑے علماء بھی کہہ رہے ہیں کہ اب عورتوں کا انتظام بھی مسجد میں ہونا چاہیے۔ پہلے کے دور کی بات الگ تھی، آج ہماری عورتوں کو گمراہ کرنے کے لیے، بھٹکانے کے لیے انسٹاگرام موجود ہے، فیس بک موجود ہے، سوشل میڈیا موجود ہے، انہیں دین سے جوڑنے کا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے۔ سال میں ایک گھنٹے کی 2 گھنٹے کی تقریر سے آپ کی عورتوں کی اصلاح نہیں ہوگی۔ اپنے گھروں میں ایسا ماحول پیدا کرو میرے بھائیوں، گھروں میں قرآن و سنت کے دروس ہوں، گھروں میں قرآن و حدیث پڑھا جائے، آپ کے گھر کی عورتیں قرآن و حدیث کو سنیں، مسئلے مسائل کو جانیں، صحیح غلط کو جانیں، اس سے بھی انشاءاللہ گھر کے ماحول میں بہت فرق آئے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کی تربیت کے لیے اگر لاٹھی بھی اٹھانا پڑے، ولا ترفع عصاک عنہم ادبا، اگر مارنا بھی پڑے تو مارنے سے مت چوکو۔ بچوں سے پیار اپنی جگہ ہے، بچوں کی تربیت اپنی جگہ ہے، جہاں پیار کی جگہ ہے وہاں پیار ہونا چاہیے، جہاں مارنے کی جگہ ہے وہاں آپ سختی بھی کیجئے۔ میرے عزیزو، فتنوں کے اس دور میں یہ چند ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ آخر میں یہی کہوں گا، شروع میں جو بات میں نے کہی تھی کہ فتنوں کے اس دور میں ہمارے لیے راہ نجات یہی رسول اللہ کا دیا ہوا منہج اور طریقہ ہے میرے بھائی۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے دے لے لو، اور رسول جس سے منع کر دے رک جاؤ۔ یہی پیغام آج کے اس اسٹیج کا ہے، اس پروگرام سے کوئی دوسرا پیغام نہیں، یہی پیغام ہے کہ اپنی زندگی کو اس ڈھرے پر گزارو، اس نہج پر گزارو کہ جو رسول دے دے اسے لے لو، اور رسول جس سے منع کر دے اس سے رک فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔